اسرائیل نے ایران پر ایک اتنا بڑا ملٹری آپریشن لانچ کر دیا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس آپریشن کا نام آپریشن رائزنگ لائن رکھا گیا۔ یہ صرف میزائلز یا ڈرون کا اٹیک نہیں تھا، یہ ایک پوری اسٹریٹجی تھی جس میں ایئر فورس، انٹیلیجنس اور گراؤنڈ آپریٹو سب شامل تھے۔ تو چلیے آج ہم آپ کو پوری کہانی سناتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی دشمنی کسی ایک دن میں نہیں بنی، بلکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران سیکریٹلی نیوکلیئر بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایران بالکل بریک آؤٹ کیپیبلٹی تک پہنچ چکا ہے۔ بریک آؤٹ کیپیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ملک اتنی تیاری کر لیتا ہے کہ اب اسے صرف ایک چھوٹی سی کوشش اور تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے نیوکلیئر بم بنانے کے لیے، یعنی وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے پیچھے ہٹنا مشکل ہوتا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام صرف سول انرجی کے لیے ہے، لیکن وہ 60% تک انریچڈ یورینیم جمع کر چکا ہے، جبکہ سول انرجی کے لیے تو صرف 3 سے 5 یورینیم چاہیے ہوتی ہے۔ ایران کے سائنٹسٹ کا پہلے بھی قتل ہوتا رہا ہے، جیسے 2020 میں بریگیڈیئر جنرل فخری زادہ کا ریموٹ کنٹرول گن سے قتل کیا۔ اسرائیل کے لیے ایران کا نیوکلیئر بم بنانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں 9.5 ملین لوگ موسٹلی شہروں میں رہتے ہیں۔ 12 جون 2025 رات کے 3 بجے جب سب لوگ سو رہے تھے، اسرائیلی فائٹر جیٹس نے ایران کے اندر گھس کر ایک بڑا ایئر اسٹرائک لانچ کیا۔ اسرائیلی ایئر فورس نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹمز، میزائل بیسز اور نیوکلیئر فیسلٹیز پر ٹارگٹ کیا۔ اس آپریشن میں ڈرونز بھی شامل تھے اور کچھ ڈرونز ایران کے اندر سے لانچ کیے گئے جو موساد نے چھپ کر تیار کیے تھے۔ موساد ایک اسرائیلی سیکرٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے، دنیا کی سب سے پاورفل اور ڈینجرس ایجنسیز میں ایک ہے۔ یہ CIA امریکہ یا راس انڈیا کی طرح اسرائیل کی ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف سیکرٹ مشن، ہیکنگ اور جاسوسی کرتی ہے۔ سب سے بڑا نقصان نتنز کے انریچمنٹ پلانٹ کو ہوا جہاں یورینیم ریفائن ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ IRGC ایران کی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کے ملٹیپل کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا۔ نتنز ایک نیوکلیئر فیسلٹی ہے جو ایران کے شہر اصفہان کے پاس واقع ہے۔ یہ ایران کا سب سے بڑا اور اہم یورینیم انریچمنٹ سینٹر ہے جہاں پہ ایران اپنا نیوکلیئر فیول بناتا ہے۔ ایران کے میڈیا کے مطابق اس آپریشن میں IRGC کے چیف، آرم فورس کے ہیڈ، ایئر فورس کے ہیڈ اور کم از کم 6 نیوکلیئر سائنٹسٹ ہلاک ہو گئے۔ موساد نے ایران کے اندر گھس کر سب انٹیلیجنس جمع کی اور کئی ملٹری اور نیوکلیئر فگرز کی ایگزیکٹ لوکیشن موساد نے اسرائیل کو بتائی۔ یہ سچ ہے کہ اسرائیل نے ایران کے سیکیورٹی سسٹم کو اندر تک کریک کر دیا ہے۔ ایران کے اسٹیٹ میڈیا نے کہا اس حملے میں 78 لوگ ہلاک ہوئے، جن میں عورتوں اور بچوں سمیت سویلینز بھی شامل تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ نے کہا اسرائیل کو اس حرکت کی سنگین سزا ملے گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایران اب 2023 جیسا طاقتور نہیں رہا۔ غزہ، لیبنان اور سیریا میں اس کے پراکسیز آلریڈی ڈیفیٹ ہو چکے ہیں۔ اکتوبر 2024 کے اسرائیلی اٹیکس نے ایران کے ایئر ڈیفنسز کو آلریڈی کمزور کر دیا تھا۔ اس اٹیک کے بعد امریکہ نے فوراً ایران کو بتایا کہ اس کا اس آپریشن میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن اگر ایران نے کسی امریکن بیس کو نشانہ بنایا تو مڈل ایسٹ میں ایک بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کو یہ بھی ڈر تھا کہ ایران کچھ یورینیم سینٹریفیوجز کو زمین کے اندر گہرے ری انفورس بنکر میں شفٹ کرنے والا تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی اسٹرائک کر دیا۔ اب سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس اٹیک کے بعد ایران اور تیز رفتاری سے نیوکلیئر بم بنانے کی کوشش کرے گا۔ ایران کے ہارڈ لائنرز کہتے ہیں لیبیا نے اپنا WMD پروگرام ختم کیا، 8 سال بعد غدافی کو مار دیا گیا۔ نارتھ کوریا نے نیوکلیئر بنایا اور آج کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اگر ایران نے بم بنایا تو پھر سعودیہ، ترکی، ایجپٹ سب ملک نیوکلیئر ویپنز کی ریس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مڈل ایسٹ ایک ایسا نیوکلیئر ریجن بن جائے گا جہاں ہر ملک بم بنانے کی کوشش کرے گا اور پھر ایک چھوٹی سی غلطی بھی دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے پروگرام کو کم از کم کئی سال پیچھے دھکیل دیا جائے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کا پورا حکومتی نظام گر جائے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس سیکنڈ چانس ہے کہ وہ ایک نئی ڈیل میں آئے، لیکن اسرائیل کو ان باتوں پر بھروسہ نہیں۔ اگلے کچھ دن بہت سنگین ہوں گے۔ کیا ایران جواب دے گا؟ کیا امریکہ انوالو ہوگا یا ایران نیوکلیئر بم کی دوڑ اور تیز کر دے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایران نیوکلیئر بم بنائے گا؟ کیا پوری مڈل ایسٹ میں نیوکلیئر ریس شروع ہونے والی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی ایسی ہی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔